اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محبوب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں جی؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پھر ایک مرتبہ میں مدعو فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ جو خواہشیں کریں ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اور یہ جو چینل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالکان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ پوری ٹیم جو وابستہ ہے ان تمام کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہم آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں خوشی ہوتی ہے، آپ سے ہمارا ایک دلی تعلق ہے، پیار محبت ہے۔ یہ ساری نسبت کی باتیں اللہ ان کو قائم رکھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ نسبت سے بڑا گہرا تعلق ہے اس موضوع کا بھی، اور کیونکہ ان کی نسبت جن کا آج ہم ذکر کرنے لگے، ان کی نسبت نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت والا سلسلہ، بڑی شفقت والا، بڑا پیار والا، بڑی عقیدت والا، کمال کا رشتہ تھا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ہم اگر پیار سے پکاریں تو یقین جانیے منہ میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اگر ہم انہیں آنکھیں بند کر کے پکاریں تو یقین جانیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں قریب قریب ہیں۔ اور ہاں، میرا تو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کریم کے جتنے محبوب ہیں، جو اللہ کے لیے جنہوں نے اپنا وقت گزارا، اگر ہم انہیں آنکھیں بند کر کے یاد کریں تو ہم محسوس کریں گے کہ وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ انہیں کیا القاب دیے جائیں، ان کے جتنے القابات پکاریں گے اللہ ہمارے قد کو بڑا کرے گا۔ مختصر سے کہوں گا، جنہیں ہم خواجہ غریب نواز کے نام سے پکارتے ہیں، غریب نواز، غریبوں کو بھی نوازتے ہیں، خواجہ غریب نواز۔ خواجہ ایک سلسلہ ہے، ایک نسب ہے، ایک تعلق ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، لیکن گفتگو سے پہلے میں بھی حق رکھتا ہوں کہ بارگاہ خواجہ میں اپنی حاضری لگاؤں، دو اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ علامہ محبوب قادری صاحب سے ہم خواجہ غریب نواز کا تذکرہ چھیڑوں گا، وہ انشاءاللہ سنائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ اس سے پہلے دو اشعار منقبت کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، 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 سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، رہنے دو رہنے دو رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو۔ یہ وہ سوالی کہ جو خواجہ سے محبت کرتا ہے، ہر وہ سوالی جو خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، گویا وہ سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ سلسلہ ہی کچھ ایسا ہے۔ حضرت باقاعدہ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، میں چاہوں گا پہلے تو یہ ارشاد فرمائے گا، خواجہ غریب نواز جن کے پوری دنیا میں اربوں خربوں چاہنے والے ہیں، دنیا اختتام کی طرف چلتی جا رہی ہے، خواجہ صاحب کے دیوانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، داتا صاحب کے ہوں، خواجہ صاحب کے ہوں، بابا فرید کے ہوں، بابا بلے شاہ کے ہوں، ہر اس ہستی کے جو اللہ اور اللہ کے حبیب سے پیار کرتے رہے۔ خواجہ صاحب کی بات ہے، خواجہ صاحب کا نسب کیا ہے، ان کا ایک سلسلہ کیا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں فرقان حمید کی میں آیت مبارکہ تلاوت کروں گا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
بے شک کہ سبحان اللہ اللہ. تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اب اس خوف نہ ہونے اور نہ غم ہونے میں ان کی ساری زندگی کا عمل شامل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے ولایت ہمارے یہاں جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ دو طرح کا سلسلہ ہے. ایک تو ولی وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں. حضرت بشر حافی بہت مشہور نام ہے آپ کا. کیا بس اللہ پاک نے آپ کی زندگی کہاں سے موڑی کہ آپ نے بسم اللہ روڈ پر رکھی ہوئی دیکھی، آپ نے اس کو اٹھایا اور ادب سے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کو سنبھال لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ان کے معاملات کو بدل دیا. سبحان اللہ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی کے اندر ایک اولیاء کا وہ تسلسل ہے کہ جو کہہ لیں کہ اب پیدائشی ولی ہیں، یعنی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی جن کا جو ہے سلیکشن ہو چکی ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کا ولی بننا ہے. اس میں ہمارے سامنے بہت مشہور ہستی ہمارے پیر و مرشد حضور اقطاب سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ کا معاملہ دیکھیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ولایت کی کیفیت میں تشریف لے کر آئے. تو اسی طرح آپ بھی جو ہے یہ 1500 کی دہائی ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہجرت کا جو زمانہ ہوا ہے اس کے فوراً 1500 کہہ رہا ہوں 500 سال بعد آپ کی ولادت کا وقت ہے. جس زمانے میں آپ آئے ہیں آپ 500 صدی کے اندر ہجری کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں. اور یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر حالات اور معاملات کیسے ہیں، خلافت عباسیہ اس کا زوال ہے اور ان کے مظالم بڑھ چکے ہیں، اور ہر شخص اور ہر خاندان اب جو ہے وہ پریشان ہیں، اور اتنے زیادہ حالات سے پریشان ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ وطن چھوڑ کر دوسرے وطن کو جانے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح عرب میں ایک کچھ لوگ آباد تھے جن کو اصفہان کہا جاتا تھا. یہ لوگ ہجرت کر کے سنجر وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ انہوں نے اپنی ہجرت کری اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کرا. اب ادھر ہی اسی 500 کی دہائی کے اندر ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت خواجہ غیاث الدین چشتی، جو کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے کون ہیں؟ والد ہیں حضرت غیاث الدین. اور پھر ان کا شجرہ نسب بھی کتنا خوبصورت ہے کہ حضور کی آل میں سے ہیں. اور 500 کے زمانے سے دیکھیں تو آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی دور کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اور حضور کے کتنے قریبی آل میں سے ہیں کہ آپ کا جو شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے حضرت خواجہ معین الدین، اور معین الدین کے بعد آپ کے والد ہیں بن غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید امام علی رضا، ٹھیک ہے، اور موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا موسیٰ کاظم بن امام جعفر بن محمد باقر بن امام علی زین العابدین. اور پھر یہاں سے جو ہے وہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ پھر سید الشہداء حضرت امام حسن، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا شجرہ نسب اس طرح جا کر ملتا ہے، اتنا قریبی. اور اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ، آپ صرف والد کی طرف سے ہی نہیں بلکہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی جو ہیں وہ اس زمانے کی ایک بہت ہی معتبر شخصیت ہیں، اس زمانے کے اندر ایک بہت ہی قابل فخر شخصیت ہیں. اور آپ کے والد جو آپ کی نانا تھے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ اس زمانے کے سب سے معزز اور اس زمانے کے جو صوفیہ تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا. آپ نے پھر آپ کی ولادت ہے، آپ کی ولادت کے چند ہی دنوں بعد، اچھا ادھر میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تاریخ میں آتا ہے حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے 2 بھائی اور تھے، یہ 3 بھائی تھے. آج مجھے بتائیں تاریخ کے اندر کہ ان کے 2 بھائیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، 2 بھائیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. خواجہ صاحب کا ذکر کیوں آج تک؟ اور ان کی محبت آج بھی اگر انسان گھبرا رہا ہو، جو ایک محبت ہے، آپ دیکھیں نا چشتی سلسلہ کتنا بڑا پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، وہ آپ کی ہی ایک کڑی ہے، آپ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی میں سے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھیں کس طرح ایک تو ہوتے ہیں ولی اور ایک ہوتے ہیں ولی گھر جو ولیوں کو پیدا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں آپ کے پاس سے جو تربیت کا ایک سلسلہ، حضرت آپ کے جو مرید حضرت بختیار کاکی، اور پھر ان کے مرید حضرت بابا فرید. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ادھر یہاں تک کہ بات تھی کہ حضور بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ، آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں ہی آپ موجود ہیں پاک پتن کے اندر، آپ کا معاملہ میں نے یہاں تک پڑھا
کہ آپ حضرت بختیار کاکی کے مرید تھے اور حضور خواجہ صاحب زندگی میں 2 بار دہلی گئے، زندگی کے اندر صرف 2 بار دہلی گئے، اور آپ جب بھی دہلی جاتے تو حضرت بختیار کاکی کے مدرسے میں آپ جو ہے وہ آرام پذیر ہوتے۔ جب آپ دوسری مرتبہ آخری بار دہلی گئے تو آپ نے دیکھا بابا صاحب بھی وہاں موجود ہیں، اور انہوں نے اتنی ریاضت میں خود کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا کہ آپ اس کی ریاضت کے اندر محو ہو چکے ہیں۔ حضور خواجہ صاحب پوچھتے ہیں بختیار یہ راکھ ہو رہا ہے، کیوں اس کو نہیں نوازتے؟ فرمایا پیر کے ہوتے ہوئے مرید نوازے۔ تو پھر کیفیات بیان کی گئی ہے کہ حضور بابا صاحب کو جو نوازا گیا ہے، جس انداز میں نوازا گیا کہ سیدھی جانب خواجہ صاحب کھڑے، بیچ میں بابا فرید علیہ رحمہ ہے، اور پیچھے حضرت بختیار کاکی ہیں، اور دونوں نے آپ کے اوپر جب اپنا فیض و کرم کے انوار تجلیات ڈالے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں یہ بابا صاحب کی یہاں سے تربیت ہے، اب بابا صاحب کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کی تربیت، حضرت محبوب الہی آپ کے پاس، حضرت صابل کلیر پاک کی تربیت آپ کے وہاں، اور کئی بزرگوں کی تربیت جو ہے وہ حضرت بابا فرید علیہ رحمہ کے آستانے پہ ہوئی۔ اور آپ کا جو فیضان ہے خاص طور پہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کا، خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، آپ کو جو سنجری کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ اصفہان سے ہجرت کر کے سنجر آئے تھے اور وہاں پر آباد ہوئے، اور پھر آپ کا جو ایک معاملہ ہے، ہم تھوڑا اور آگے کی طرف بڑھ گئے تھے، اب آپ کے بچپن کے ایام میں آتے ہیں۔ حضرت معذرت کے ساتھ قطع کلامی، شجرہ کی آپ نے بات کی، میں کچھ دن پہلے ہی امام شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے مزار شریف پہ گئے، یقیناً آپ بھی گئے، وہاں سامنے شجرہ لکھا ہوا ہے، تو شجرے میں خواجہ صاحب کے بعد جو آپ نے 2 مشہور ترین ہستیوں کا نام لیا، بختیار کاکی اور حضرت نظام الہی حضرت محمود سلطان الاولیاء، بابا فرید الدین گنج شکر، اس طرح بہت سے جید اور مائع ناز اولیاء کرام کا نام ہے۔ اسی لڑی سے اگر آپ آگے آئیں تو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت عبدالعلیم صدیقی، دین قائد اہل سنت، مطلب یہ کیا ایک سلسلہ۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا شجرہ بھی وہیں سے چلتا ہوا رہا ہے، قائد اہل سنت کے ظاہر ہم مرید ہیں، تو الحمدللہ یقین جانیے یہ سن کر آج اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اس طرح کے پروگرام میں کہتا ہوں ہر چینل پہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ سلسلے کا تعلق ہے، ایسا تعلق ہے کہ جو ابھی یہ آج حضرت یقین جانیے آج پہلی دفعہ مجھے یہ پتہ چلا کہ خواجہ صاحب کی موجودگی میں بابا فرید الدین گنج شکر بھی موجود۔ اور آپ کو ابھی مزے کی بات بتاؤں، حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا جو زمانہ ہے، آپ نے وہ واقعہ سنا ہے غوث اعظم کا کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر، اس زمانے میں خواجہ صاحب موجود تھے، حضرت نے اپنی گردن جھکا لی، اپنی جو گردن جھکا لی، آپ موجود تھے اس زمانے کے اندر، آپ سیستان یعنی اپنے ہی ملک کے اندر کچھ وادیوں میں اس زمانے میں اس وقت میں آپ موجود تھے، اور آج میں پڑھ رہا تھا اس کے اوپر بعض مورخین نے اختلاف کرا ہے، لیکن آپ کا زمانہ اور حضور غوث اعظم کا زمانہ دیکھیں تو کم و بیش حضور غوث اعظم کے زمانے کے 40 برس آپ نے اپنی زندگی میں پائے۔ سبحان اللہ، 40 برس، یعنی حضور غوث اعظم کا جو اختتامی زمانہ ہے، ہاں آپ کا جو ڈفرنس رہا نا، آپ کا جو درمیان فرق رہا وہ یوں رہا، حضور غوث اعظم بغداد کی طرف تھے، آپ جن علاقوں کی طرف تھے ان علاقوں سے بغداد بڑا دور تھا۔ آج کے زمانے میں کیونکہ ایک کنیکٹیوٹی بہت آسان ہے، اس زمانے میں کنیکٹیوٹی بڑی مشکل تھی، لیکن جو ان کی دلوں کی کنیکٹیوٹی تھی، ان کا جو معاملہ ایک نسبت کی وجہ سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے جو کنیکشن تھا وہ اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ وہ کنیکشن آج کے یہ کنیکشن کے ذریعے بھی نہیں جوڑا جا سکتا۔ یہاں تک میں ابھی مطالعے میں نے پڑھا کہ جب حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، یہ پورا ایک سلسلہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے کہ جب آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے مرشد نے آپ کو نوازنا شروع کرا، پہلی بار آئے، آپ سے نماز پڑھوائی، نماز پڑھوانے کے بعد سورہ اخلاص شریف کا ورد کروایا، درود پاک پڑھوائے، درود پاک پڑھانے کے بعد آپ کو ادب سے بٹھایا، پھر آپ کو نوازا۔ جب آپ کو نوازا نا تو ادھر انہوں نے ایک بات ذکر کری ہے، بات کیا ذکر کری ہے کہ حضور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ، آپ نے ایسے اپنی 4 انگلیاں دکھائیں اور دکھا کر پوچھا اے معین کیا دیکھتے ہو تم؟ 4 انگلیاں دکھا رہے ہیں بظاہر اور پوچھتے ہیں اے معین تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں یہ 4 انگلیاں نہیں بلکہ میں پورے عالم کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم پیدا کرے اور صرف یہ ایک نہیں جتنے عالم بنائے ان تمام عالم کو آپ کی انگلیوں کے اندر دیکھتا ہوں۔ یہ کیفیات بھی آپ کی جو ہے
وہ ذکر ہے خواجہ صاحب کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کنیکشن, ہم صرف کنیکشن کی بات کریں. اسی طرح بڑا مشہور واقعہ ہے, حضور غوث اعظم کے پاس ایک شخص آیا, اور آپ نے بس اشارہ دے رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا میں پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ایک چھوٹا سا کنکر کو دیکھتے ہیں. جی, جیسے ایک دانے کی مثال دی, کنکر کی مثال بیان ہوئی, چھوٹے سے کنکر کو آپ رکھ دیں, میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں اپنے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام, یہ عزت عطا کیسے کرتا ہے. اب اس طرف آتے ہیں. جی جی, آپ جب کم عمری میں تھے, کم عمری میں آپ کا ایک واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ. اچھا, اس میں نا ایک تربیت کا بڑا فقدان ہے کہ والدہ کے والد جو نانا ہیں وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں, بے شک, اپنے وقت کے اس زمانے کے بڑے اکابر صوفیہ میں ان کا شمار ہے. اور والد کا معاملہ دیکھیں, غیاث الدین, آپ دیکھیں نا شجرہ بھی حضور سے جا کے مل رہا ہے, نسبت بھی کتنی خوبصورت ہے. جب فیضان ایسا ہو تو پھر عرفان کیسا ہوگا. تو عرفان کا معاملہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو ولایت تھی, اس کے حوالے سے آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور خواجہ صاحب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, مجھے بعض دفعہ بشارتیں ہو گئی تھیں. اس طرح کے واقعات ہیں, اور پھر میں اشارہ دیتے ہوئے آگے چلوں گا. آپ جب چھوٹی سی عمر میں تھے تو عید کا دن تھا, آپ نماز کے لیے جا رہے تھے, آپ نے غریب بچے کو دیکھا جو کہ نابینا تھا. آپ کا اتنا دل وہ ہوا کہ آپ نے فوراً اپنے گھر گئے, اپنے نئے کپڑے اتارے, اور بھی مال و دولت کیا, اس بچے کو نواز دیا. اتنی آپ کو جو غریب نواز کہا جا رہا ہے نا, اس کی وجہ یہ کہ آپ کے اندر ہمدردی بچپن سے موجود تھی. اور آج آپ دیکھیں خواجہ صاحب کے ماننے والے, ان کے اندر ہمیں ہمدردی نظر نہیں آتی. اور پھر آپ کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد کا جو ہے وہ کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا. اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوا, تو آپ کے حصے کے اندر وراثت میں کچھ زمینیں آئیں, تو آپ اس میں کھیتی باڑی کرتے. ایک دن آپ ایسی اپنے کام کاج میں مصروف تھے تو ایک بزرگ ہیں ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ, یہ تشریف لے کر آئے. آپ سے پوچھا کہ میں باغ میں بیٹھ جاؤں, تو ایک چھاؤں کی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئے. حضور خواجہ صاحب نے ان کو ایک کھجور کا انگوشہ پیش کیا کھانے کے لیے. انہوں نے اپنے بیگ سے ایک پھل نکالا ہے, اپنا بستہ کھولا, وہاں سے ایک پھل نکالا, تھوڑا سا انہوں نے کھایا ہے, اور کھانے کے بعد خواجہ صاحب کو دے دیا. خواجہ صاحب نے بس اس کا ایک کہہ لیں کہ حصہ صرف منہ میں لیا ہے, اور ان کے اندر جو دنیا کی طلب نکل کر جو آخرت کی طلب پیدا ہوئی ہے. آپ پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے ہیں, آپ نے جا کر خود باقاعدہ مدرسوں میں, خانقاہوں میں علم دین حاصل کرا ہے, جس علم کے اندر باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے. آپ نے نحو کی کتابیں پڑھی ہیں, صرف کی کتابیں پڑھی ہیں. اب یہ کتابیں وہ کتابیں جو درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں صوفیہ ایک طرف بننے کا چلے ہیں صوفیت, تو اس میں نحو کا کیا کام ہے, علم صرف کا کیا کام ہے, علم تجوید کا کیا کام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ علوم ہیں کہ جن کے ذریعے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے, قرآن کو سیکھا جا سکتا ہے, حضور کے قول کو سیکھا جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے اپنا تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ شروع کرا, اور اسی سلسلے کے اندر بس وقت بہت طویل ہے, تو بس اس کو اختصار کے ساتھ اس طرح پیش کروں گا کہ آپ گھومتے رہے کئی علاقے, آپ کو جہاں پتہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی بڑے شیخ موجود ہیں, ان سے ایک ایک حدیث سیکھنے چلے جاتے, علم کی جستجو میں گھومتے رہے. پھر اسی طرح گھومتے گھومتے آپ منشا پور پہنچے, وہاں پر آپ کی ملاقات آپ کی پیروں. جب آپ منشا پور شہر پہنچے نا, تو آپ کے جسم کے اندر ایک لذت, ایک سکون کی سانس محسوس ہوئی. اور کیسی سانس محسوس ہوئی, اس کی مثال ایسے سمجھیں, ہم کہیں باہر نکلے وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن گھر پہنچ جاتے ہیں نا, ایک سکون کا معاملہ ہوتا ہے, یار آج ہم گھر آ گئے گھوم پھر کے. بھلے آپ تھکے ہوئے سب کچھ, لیکن ایک سکون ہوتا ہے کہ گھر آ گئے. یہی کیفیات بیان کرتے ہیں. جب وہ آپ پہنچے منشا پور, تو آپ کے دل کو ایک روحانی سکون ملا. بس آپ سمجھ گئے کہ یہیں پر ہی میری منزل ہے. اور یہ شروع سلسلہ کہاں سے ہوا, وہ جو آپ نے پھل کھایا وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اور آپ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آتے ہیں, اور پھر وہاں ایک عرصہ آپ خدمت کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے, پھر آپ ایک عرصہ تقریباً کئی سال آپ نے حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمہ کی خدمت میں گزارے ہیں. پھر ان کے ساتھ اسی زمانے میں مدینہ المنورہ کا بھی سفر کیا ہے, اور پھر کئی بزرگوں کے پاس بھی سفر کرا. اور پھر اسی اثنا میں آپ مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہیں. وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو حکم ملتا ہے کہ غریب جاؤ, ہم نے تمہیں ہند عطا کرا, ہند میں جاؤ, اور ہند میں جا کر جو ہے وہ دین کی خدمت کرو. خواجہ صاحب کو ہند باقاعدہ حضور نے خواب میں دکھایا. اب خواجہ صاحب نے ہند تو دیکھ لیا, آج کا تو دور نہیں ہے گوگل میپ کر کے بندہ سمجھ لے. خواجہ صاحب نے ہند تو دیکھا, لیکن اب پہچان نہیں پا رہے ہند کہاں ملے گا. آپ نکلے اور چلتے چلتے پھر آپ حضور دادا صاحب کے مزار پر آئے ہیں.
اور آپ نے کم و بیش 40 دن کا اعتکاف کرا ہے وہاں پر، داتا صاحب کی تربیت میں رہے ہیں، اور پھر جب آپ داتا صاحب کے آپ نے رنگ، داتا صاحب کی خوشبو جب اپنے اندر محسوس کری ہے، تو پھر آپ بعد اپنی زبان سے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ آپ دیکھیں داتا صاحب کے مداح شریف پر آج بھی خواجہ صاحب کے جملے موجود ہیں، اور پھر آج بھی یہ نظم پڑھی جاتی ہے داتا صاحب کی۔ اور پھر وہاں سے آپ ہندوستان آئے، اور ہندوستان آ کر جس زمانے میں آپ ہندوستان آئے ہیں تو اس وقت کے جو ہندوستان کے حالات ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ مسلمان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب جو ہندوستان کا معاملہ ہے وہاں پر تاتاریوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہندوستان کے اندر، اور کیفیت یہ ہے کہ خانقاہوں کو تباہ کر دیا، مسجدیں توڑ دی گئی ہیں، جو کتاب خانے ہیں ان کو جلا دیا گیا ہے، جید علماء، اس زمانے کی جو جید علماء ہیں ان کو قتل عام کر کے شہید کر دیا گیا، جس میں کئی علماء ہیں جو اس زمانے کے جن کو شہید کر دیا ہے۔ یعنی اب اسلام بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رہنمائی کے لیے خواجہ صاحب کو بھیج رہے ہیں۔ اور آخر میں اختتام میں بس اس پیغام کے ساتھ کروں گا، کچھ گفتگو لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ بہت اہم پیغام ہے۔ آج ایسے فتنے، ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان اولیاء پر اعتراض کرتے ہیں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ حامد بھائی یقین جانیے آج اگر ہم اپنا نسب دیکھتے چلے جائیں، اپنا شجرہ دیکھیں نا، اپنے والد 2 4 5 10، شاید میں کہتا ہوں بہت زیادہ 5 سے 8 وہ لوگ ہوں گے جو باقاعدہ اسلام سے وابستہ ہوں گے ہمارے جد امجد میں۔ اس کے بعد سب جو ہے، سب ان کو اگر اسلام کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کری ہے تو وہ خواجہ صاحب کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ یقین مانے جو پورا یہ جو میں نے اس سے پہلے نقشہ کھینچا نا، خواجہ صاحب، بابا صاحب، حضرت نظام الدین اولیاء، اور پھر ان میں کئی بزرگ اور ہیں جن کے نام ابھی میں نے نہیں لیے، تو یہ تمام کا جو تربیت کا سلسلہ یہ کیوں کیا گیا کہ اسلام اور پھیلے، دین اور پھیلے۔ ان کی محبت اس وقت بہت زیادہ ضروری، خواجہ صاحب کی سیرت بھی ضروری ہے کیونکہ ایک فتنہ ہمارے سامنے بہت زیادہ جو اس وقت بزرگوں کو، اولیاء سے، ہمارے بزرگوں سے دور کر رہا ہے۔ تو یقین مانے یہ بزرگوں سے دور نہیں کر رہا، یہ در حقیقت ہمیں اسلام سے دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمیں اسلام ملا ہے، جو ہم تک اسلام پہنچا ہے، وہ ان بزرگوں کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی بہت شکریہ حضرت، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں خواجہ صاحب کے حوالے سے گفتگو کی۔ خواجہ صاحب پر ہم جتنی گفتگو کریں اتنی کم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کیا بلند شان عطا فرمائی ہے، ہم ان کا ذکر کر کے وہی بات ہے اپنا قد بڑا کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب آپ سے گزارش ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔